यार आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन। तो हमने देखा है कि डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन का कितना रोल है और कितना हम इसको आगे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास कि सम पीपल कि सम पीपल आज के जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन है कि सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन का क्या रोल है। सम पीपल माइट एग्री दैट डिज़ाइन इज नॉट रियली अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, लेकिन कुछ सोचते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ में डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल है कि जिसमें डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग, ये तीनों हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। तो डिज़ाइन है कि a lot of design is done with while the program sits at the keyboard, मतलब कि कुछ डेटा को इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिज़ाइन में मॉडल किया जाता है और फिर जाके कहीं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन मतलब कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने में। तो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन माइट बी जस्ट राइटिंग अ क्लास इंटरफेस इन सीडो कोड, या फॉर एग्जांपल राइटिंग इन डिटेल द डिटेल्स, so it should be drawing diagrams of a few class relations। डिजाइन से हमें किस चीज़ का पता चलता है? प्रोग्राम में क्लासेस के बारे में पता चलता है। जिस तरह हम यूएमएल डायग्राम्स बनाते हैं, यूएमएल डायग्राम में हमें किस चीज़ का, क्लासेस का पता चलता है, इंटरफेस का पता चलता है। और इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम जो सीडो कोड लिखते हैं तो उनकी सारी डिटेल्स जो हमें इंटरनली बैक एंड प्रोग्रामिंग की जो डिटेल्स होती है ना, वो डिज़ाइन से हमें यूएमएल डायग्राम से पता चल जाती है। तो एक्चुअली डिज़ाइन क्या रोल प्ले करता है? रिलेशनशिप्स, क्लास के अंदर जो रिलेशनशिप होती है, एंटिटीज, ईआरडीज हम बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये सब कुछ किस लिए ज़रूरी है? कोडिंग से पहले डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल है कि डेटा की नेचर का हमें पता चल जाता है कि डेटा में जो एंटिटीज है उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, डेटा फ्लो किस तरफ जा रहा है। ये उसके अंदर जो बैक एंड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम क्लासेस इंप्लीमेंट करते हैं उन क्लासेस का इंटरफेस क्या है, क्लास कितनी क्लास है, हर एक क्लास के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उनके क्या क्या मेंबर फंक्शंस हैं। तो पूरी डिटेल्स के बारे में हमें इनका पता चल जाता है। तो तभी हम कहते हैं कि डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो डिज़ाइन चैलेंजेस हमारे पास क्या है, क्या क्या, क्या क्या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमें क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आती हैं, इसमें इन्होंने लिटरेचर में लिखा है कि एक तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मीन्स द कंसेप्शन, इन्वेंशन और कंट्रीवेंस ऑफ ए स्कीम फॉर टर्निंग अ स्पेसिफिकेशन फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू एन ऑपरेशनल प्रोग्राम। लिटरेचर में इन्होंने ये थोड़ा सा डिफिनीशन इस तरह की है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि उसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, उसका जो बैकएंड प्रोग्रामिंग पार्ट होता है, उसका जो डेटाबेस होता है, इन सब तीनों का जो मिलाप है हमारे पास, इनको हम फिर लिंक करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का जो एक्चुअल ऑपरेशनल ऑपरेशनल फॉर्म होता है, तो उसके ऑपरेशनल फॉर्म को हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से पता चल जाता है। ठीक है ना? ये तो लिटरेचर में इन्होंने डिफाइन किए हैं। मगर एक्चुअल अगर आप देख ले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का मतलब, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और एंड आर्किटेक्चर जो हमने पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से हमें बैक एंड प्रोग्रामिंग की डिटेल्स का पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो यूएमएल डायग्राम्स हैं, यूएमएल डायग्राम से हमें किस चीज़ का पता चलता है? क्लासेस के बारे में पता चलता है, क्लासेस की कितने, हर एक क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या है, हर एक क्लास के मेंबर फंक्शंस क्या है। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का बैकएंड के साथ ज़्यादा वो होता है। तो यह इन्होंने कि कंसेप्शन, इन्वेंशन, कंट्रीवेंस, ये आपको जो सर जी जी सर जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हर एक में ये यूएमएल डायग्राम यूज होगा सर, हर एक सॉफ्टवेयर में। हाँ, यूएमएल डायग्राम्स का, ये यूएमएल डायग्राम जो है वो बेसिक हमारे पास डिज़ाइन स्कीम है, बेसिक डिज़ाइन यस सर। स्कीम है। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल और भी है, यूएमएल से अलावा और भी है। तो ये इस यूएमएल डायग्राम से हमें किस चीज़ का पता चलता है? हमें बैक एंड डेवलपमेंट का पता चलता है कि हमारे पास जो डेटा था उसको हमने किस तरह कैटेगराइज किया है क्लासेस में।
समझ आ गई ना? फिदा यस सर, है। यस सर, हाँ तो यस सर, यस सर। हाँ तो अब फॉर एग्जाम्पल जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, बेशक वेबसाइट बना रहे हैं, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप डेटा को उठा के डायरेक्ट इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। मगर इम्प्लीमेंटेशन के अलावा अगर आप उसका आर्किटेक्चर डायग्राम बना रहे, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिजाइन है, यूएमएल हो गया, या उसको ईआरडीज में आपने मॉडल किया, या डेटा फ्लो डायग्राम में मॉडल किया, तो इससे आपका इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है वो और भी एरर फ्री हो जाएगा और रिलायबल हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर, तो यस सर। इसकी मिसाल है सर कि हम घर घर बनाते हैं ना, तो हर जो जो भी आपने घर बनाना होता है, तो आर्किटेक्चर से आपने नक्शा जरूर अप्रूव करना होता है। ठीक है ना? तो उस मुख्तलिफ तरीकों से आप घर का आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ हम सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमारा नक्शा क्या है, यूएमएल डायग्राम से हमें अंदाजा हो जाता है कि कितना इस कौन किस टाइप का कंक्रीट इसमें इस्तेमाल हुआ है, और हमारा कंक्रीट क्या है, क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये चीजें होती है। और दूसरा चैलेंजेस, डिजाइन चैलेंजेस में लिंक्स रिक्वायरमेंट्स टू कोडिंग एंड डिबगिंग। वो वो लिंक्स जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो कर लेते हैं, मगर फिर उस इम्प्लीमेंटेशन से हम उसको दोबारा टेस्टिंग फेज में लेके जाते हैं, एरर पकड़ने के लिए कि इसमें कौन कौन से एरर हमारे पास आ रहे हैं, कौन कौन से बग्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास चैलेंजेस है कि आपने कोडिंग कर लेते हैं, डिजाइन के बाद कोडिंग जब हो जाती है उसको टेस्टिंग भी कर लेते हैं, फिर टेस्टिंग में हम प्रोग्राम का एरर फेस देखते हैं कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। और टॉप लेवल डिजाइन हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है, वो एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम सेफली मल्टीपल लोअर लेवल डिजाइन तक हम पहुंच जाते हैं। टॉप लेवल डिजाइन में हमें ये हेल्प प्रोवाइड करती है। दूसरा, या इन्होंने बस कि डिजाइन इज अ विक्ट प्रॉब्लम, डिजाइन इज अ विक्ट प्रॉब्लम का विक्ट का क्या मतलब है कि एक आप एक अंधेरी रात में आप चल रहे हो तो आपको कुछ चीज का पता नहीं चलता, आप दरमियान में इस अब ये देख लीजिए हमारे पास ये ब्रिज एक विक्ट प्रॉब्लम, आपने यहाँ से यहाँ पहुंचना होता है, तो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो डिजाइन का भी ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है that could be clearly defined only by solving it or by solving part of it। तो ये तभी आप अच्छा डिजाइन अपने डेटा सॉफ्टवेयर का बना सकते हैं जब आप उसको सॉल्व कर लें, या ऑलरेडी आपके पास बने बनाए एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पड़े हैं, उनसे हम हेल्प उठा दें। तो डिजाइन क्या है, जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर में पढ़ा था, डिजाइन ईआरडी डायग्राम है, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, सीक्वेंशियल डायग्राम, क्लासेस डायग्राम, ये फ्रंट एंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमें अपने डेटा के बारे में पता चल जाता है, जो डेटा को फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो इनसे हमें ये पता चल जाता है। या यूएमएल डायग्राम, जो यूएमएल जो हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ना, आजकल हम में जितने भी एप्लीकेशन हम देख रहे होते हैं, तो ज्यादातर लोग यूएमएल में अपने डेटा को मॉडल कर लेते हैं, तो क्लासेस, तो वो क्या हो जाता है, वो क्लासेस में कैटेगराइज हो जाती हैं। तो ये पैराडॉक्स ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि इफ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम वंस इन ऑर्डर टू क्लियरली डिफाइन इट और सॉल्व इट अगेन टू क्रिएट अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स। ठीक है ना? तो क्या करना होता है, प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होगा तभी हम इसको क्रॉस कर सकेंगे। अगर आपने प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया तो इस तरह या ब्रिज टूटो हो नीचे हम गिर जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि प्रॉब्लम आप डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल ले लें, तो अगर आपने इसका आर्किटेक्चर वगैरह बना लें तो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। डिजाइन इज अ स्लॉपी प्रोसेस। स्लॉपी क्या है, because a good solution is often only suitable different from a poor one, कि ये हमारे पास एक स्लिपरी प्रोसेस है कि एक डिजाइन पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना, मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको निकालने होंगे डिजाइन के, फिर उसमें से आपको देखना होगा कि बेस्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन, बेस्ट और पॉसिबल डिजाइन क्या है जिसके थ्रू हम आप अपने डेटा को उसमें मॉडल कर ले बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेशन। So it's also sloppy because it's hard to know when your design is good enough। समझ आए कि आपको पता नहीं, आपने 10 पॉसिबल डिजाइन उठा लिए, आपको पता नहीं है स्टार्ट में कि कौन सा डिजाइन बेस्ट है मेरे प्रॉब्लम के लिए, कि मैं अपने, ये दूसरी बात है कि ये वाले जो प्रोसेस है ना डिजाइन,
یہ امپلیمنٹیشن سے پہلے اور ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے بعد. جب ریکوائرمنٹس آپ کے پاس فنکشنل نان فنکشنل میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں پھر ہم اس کا سافٹ ویئر ڈیزائن یا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بناتے ہیں. سو ڈیزائن از اوپن اینڈیڈ. دا موسٹ کامن آنسر ٹو دیٹ کوشچن از وین یو آر آؤٹ آف ٹائم. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے, بجٹ آپ کے پاس, فار ایگزامپل آپ کو فار ایگزامپل پروگرامر نے جو فار ایگزامپل ایز اے فریلانسر آپ نے پروجیکٹ اٹھایا ہے اور جس ٹائم میں آپ نے اس کو ختم کرنا ہے ٹائم کم ہے, پھر آپ کو رینڈملی کوئی نہ کوئی ڈیزائن اٹھا کے اپنے ڈیٹا کو اس میں ماڈل کر لے اور پھر امپلیمنٹیشن میں لے کے چلے جائے, ٹھیک ہے نا. یہ ایز اے فلوپی پروسیس. ادر ڈیزائن چیلنجز ہمارے پاس کیا ہیں کہ چیلنجز کے ڈیزائن از اباؤٹ ٹریڈ آف اینڈ پریارٹیز. ہاں یہ چیلنجز بھی ہمارے پاس کہ آپ کو پریارٹیز میں رکھنا ہوگا کہ میرے پاس تو ڈیٹا آ گیا, ریکوائرمنٹ انجینئرنگ آپ نے اپنے ڈیٹا کو فنکشنل نان فنکشنل میں ڈیوائڈ کر دیا, تو ابھی لہٰذا نیکسٹ فیز میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, پریارٹی رکھنا ہوگا کہ پہلے میں نے اس کو یو ایم ایل میں ماڈل کرنا ہے, پھر ای آر ڈیز اس کے بنانے ہیں, پھر ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنانا ہے, پھر سیکوینشل, پھر کلاس. تو یہ ڈیسائیڈ کر تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا کہ پہلے ڈیٹا کو آپ نے کس اس میں ڈیزائن پریارٹیز لسٹ میں رکھنا ہوتا ہے. اور اس میں کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ نے یو ایم ایل میں ڈرا کر دیا بس آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو گیا کہ بس یہ ڈیزائن بیسٹ ہے اور اس کو میں امپلیمنٹ کروں گا. نہیں, ضرور آپ کے پاس ڈیٹا 50 حصوں میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ ڈیٹا آپ کے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ انٹیجر بھی ہو سکتا ہے, کچھ آپ کے پاس کیریکٹر ہو سکتا ہے, کچھ آپ کے پاس فلوٹنگ ہو سکتا ہے, اسٹرنگ ٹائپ ہو سکتا ہے, ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس. تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ڈیٹا کو آپ بیسٹ ڈیزائن ٹیکنیکس کون سی ہے جس میں آپ اپنے ڈیٹا کو ماڈل کر لیں. تو بعض اوقات آپ کو 10-20 اس سے کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم اسکریچ والی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب آج کل جتنا بھی کام ہو رہا ہے ہمارے پاس 70-80% سولوشن آلریڈی پڑے ہوتے ہیں. ہم ان 80% سولوشنس کو اٹھا کے 10-15% اس کو رینوویٹ کر کے اپنا اپلیکیشن اس سے چلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بنے چیزیں آلریڈی اوپن سورس پڑی ہوتی ہیں, ہم انہی کو اٹھا کے انہی کو اپنے پرابلم کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں اور آگے اس کو فارورڈ کر لیتے ہیں. ڈیزائن نان ڈیٹرمنسٹک پروسیس ہے, اس کا کوئی اینڈ, یہ نان ڈیٹرمنسٹک کا مطلب کیا ہے کہ ہیورسٹک ہے, بلائنڈ اپروچ ہے. یہ دونوں تک یہ جملے جو ہے آپس میں ان کا تعلق ہے کہ آپ کو اینڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو ڈیزائن آپ نے بنایا یہ کمپلیٹ ہے. تو جتنے بھی آپ اپنے ڈیٹا کو ماڈلنگ اپنے ڈیٹا کا کریں گے تو ضروری ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہوگا. آلویز آپ کا ذہن اس میں رہے گا کہ ابھی یہ انکمپلیٹ ہے, تو آپ کا جو گولز ہے وہ ہیورسٹک بیسڈ ہوں گی. ہیورسٹک کیا ہے, بلائنڈ ہے, آپ کو اینڈ کا پتہ نہیں چلتا. تو آپ ڈیزائن بناتے جائیں گے تو خود ہی اپنے آپ کو سپوز کر کے اور جتنا آپ سمجھنا چاہتے ہیں ڈیٹا کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا, بس ڈائریکٹ اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اور یہ ایمرجنٹ پروسیس ہے. ایمرجنٹ پروسیس کا یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ اپنے ڈیٹا کو 3 منٹس میں بھی آپ اس کا ڈیزائن بنائیں گے, آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے. کبھی کبھار 3 دن بھی لگ جائیں گے, آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس چیلنجز ہے. اسی طرح کے ہرڈلز ہمیں آئیں گے جب آپ ڈیزائنز بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہرڈلز ہیں. ڈیزائن کنسپٹس کیا ہے, گڈ ڈیزائن ڈیپینڈ آن انڈرسٹینڈنگ اے ہینڈ فل آف کی کنسپٹ. جو اچھے ڈیزائن ہے وہ ان 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. رول آف کمپلیکسٹی کہ آپ کا پرابلم جو ہے, جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں وہ کتنا کمپلیکس اپلیکیشن ہے, بہت بڑا انڈسٹریل لیول کا پروجیکٹ ہے یا اسمال لیول کا یا اسمال پروجیکٹ ہے, یا آپ کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں, تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ڈیزائربل کریکٹرسٹکس آف ڈیزائنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو کون سے اس میں ماڈل کر رہے ہیں. آپ اس کے انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام بنا رہے ہیں, یا اس کا ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنا رہے ہیں, یا سیکوینشل یا کلاس یا یو ایم ایل, اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیولز آف ڈیزائن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لیول ڈیزائن کو کتنے لیول میں کتنے لیول اس کا بنا رہے ہیں. جس طرح ہم انہیریٹنس کرتے ہیں نا, لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, پہلے پیرنٹ, پھر اس کے چائلڈ, سب چائلڈ, تو کتنی
ڈیپ تک آپ ڈیزائن کو لے کے جاتے ہیں. جس طرح میں آپ کو بتا دی کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس ہو گئی عباسی یونیورسٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ، اسلام آباد پشاور. پھر پشاور کو ملٹیپل پارٹس میں انجینئرنگ بلاک، نان انجینئرنگ، پھر انجینئرنگ میں سیول، الیکٹریکل، نان انجینئرنگ میں کمپیوٹر سائنس، فارمیسی، بلا بلا. اب ان کو آپ نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر کرنا ہوتا ہے، لیف تک لے کے جانا ہوتا ہے جس طرح ڈیٹا اسٹرکچر میں کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے لیولز آف ڈیزائن ہے کہ کتنے ڈیپ تک آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو، پرابلم کو. اور مینیجنگ کمپلیکسٹی کا مطلب ہے کہ جتنا آپ اپنا ڈیزائن سمپل اور یوزر فرینڈلی بنائیں گے وہ اتنا ہی ریلائبل ہوگا اور یوزر کو انڈرسٹینڈیبل ہوگا. تو دو ڈفرنٹ کلاسز آف پرابلم کو ہم کمپلیکسٹی لیول میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک ایسینشیل اور دوسرا ایکسیڈنٹل. ایسینشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے نون ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو میں نے بنانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک ویب سائٹ، ہوٹلنگ ویب سائٹ میں نے بنانی ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی سٹیز کے ہوٹل کا ڈیٹا مجھے چاہیے اور اس میں اتنی کیٹیگریز کے ہوٹل ہونے چاہیے، 5 اسٹار تک، 7 اسٹار تک. اور یہ سب کچھ جو چیزیں آپ کو نون ہوتی ہے تو اس کے کمپلیکسٹی کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو ہم ایسینشیل کہتے ہیں. جو ان نون ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹل آ جاتی ہے ہمارے. کبھی کبھار میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک دن میں 5 منٹ میں بھی سالو ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. سو دا کمپلیکسٹی آف پرابلم کو ہم کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں جب ہم سسٹم کو ڈیکمپوز کرتے ہیں انٹو سب سسٹمز میں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہیریٹنس اس پہ اپلائی کرتے ہیں. انہیریٹنس کہہ کے اس کو 2 چائلڈ میں پھر سب چائلڈ پر سب چائلڈ اور پھر جا کے اس کو آسانی کے ساتھ ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے کمپلیکسٹی آف اے پرابلم وی کین سالو اٹ بائی کنکرنگ. انفیکٹو ڈیزائن کا کیا مطلب ہے کہ ایک کمپلیکس سولوشن ٹو اے سمپل پرابلم. کہ پرابلم سمپل ہے، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ڈیزائن کنسپٹ میں کچھ چیلنجنگ وائس ہم اس کو دیکھ سکیں. یہ انفیکٹو ڈیزائن ہے کہ آپ نے سمپل پرابلم کو مشکل طریقے سے سالو کر دیں. یہ اچھا میتھڈ نہیں ہے، یہ بیڈ پروگرامنگ پریکٹس ہے، ٹھیک ہے نا. اور سمپل انکریکٹ solution to a complex problem. کہ بعض اوقات ہم ایک سمپل سولوشن نکال لیتے ہیں اور وہ انکریکٹ بھی ہوتا ہے ایک مشکل ترین پرابلم کے لیے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی ایک انفیکٹو ڈیزائن ہے. اور کبھی کبھار an inappropriate یا complex solution to a complex one. تو پرابلم تو کمپلیکس ہے اور سولوشن بھی آپ نے کمپلیکس ہی نکالا، وہ ریلائبل سوٹیبل نہیں ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، یہ ان کو ہم کہتے ہیں ان افیکٹو ڈیزائن. اور یہ سولوشنز تب ہمارے پاس نکل آئیں گے جب آپ کے پاس ڈیزائنز کیا ہوں گے ان افیکٹو ہوں گے. اور جب آپ ڈیزائن اچھا نکالیں گے تو سولوشن بھی اس کا سمپل اور ریلائبل اور یوزر فرینڈلی ہمارے پاس آئے گا. دوسرا ڈیزائن کنسپٹ میں ہاؤ ٹو اٹیک کمپلیکسٹی لیول کو کس طرح ہم نے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو 2 اپروچز ہمارے پاس آتی ہے کمپلیکسٹی کو. ایک minimizing the amount of essential complexity that anyone's brain has to deal with at any one time. ایک یہ ہے کہ ایک پرابلم ہے وہ فار ایگزامپل اس کا essential complexity کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمیں پہلے سے نون ہوتا ہے کہ یہ پرابلم اتنا مشکل ہے، اس کو سالو کرنا اتنا مشکل ترین مسئلہ ہے کہ ہر ایک دماغ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا. تو کیا ہے اس میں ہمیں وہ ایریاز ڈھونڈنے ہوں گے جو مشکل ماڈیول ہے، سمپل نہیں ہے. تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. تو آپ اس بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ری یوز آف ماڈیولز کر لے کے جو بھی ماڈیولز آپ نے بنائے ہیں کنسٹرکٹ کیے ہیں تو اس میں کیا کر لے اس کو ری یوز کر لے بجائے اس کہ اس کو دوبارہ آپ کوڈنگ کر لیں یا دوبارہ اس کے ڈیزائنز بنا دیں. اور اس کے لیے کیا ہے اس کو پریورٹی میں رکھے کہ اس کے پریورٹی میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے ہم اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور جو امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں اس کو پہلے سے چھوڑ دیں. تو مطلب کہ منیمائزنگ عمل جتنے آپ اس کے لیولز کو ریڈیوس کریں گے اتنا ہی ہمارا جو اپلیکیشن سولوشن اپلیکیشن کے سولوشن کے جو بھی پروسیس ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کیپ ایکسیڈنٹل کمپلیکسٹی فرام نیڈلیسلی پرولیفریٹنگ. تو جو ایکسیڈنٹل کمپلیکسٹی جو اچانک ہمارے اپلیکیشن بنانے میں ہمیں پیش آ جاتی ہے اس کو کم سے کم رکھیں
اور اس کو ہم کم سے کم تب رکھ سکیں گے جب ہمارا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پہ جو ہم ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں وہاں پہ ڈیٹا کو ہم اچھی طرح سے فلٹر کر سکے اور ہم بالکل سیٹسفائی ہو جائے کہ یہی ڈیٹا ہے جو ہمارے ایپلیکیشن ہمارے سافٹ ویئر میں آگے یوز ہوگا. تو یہ تبھی ایکسیڈنٹل کمپلیکسٹی ہمارے پاس کم ہوگی جب ہم ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پہ ٹائم زیادہ گزاریں گے, وہاں پہ ڈیٹا کو زیادہ فلٹر کریں گے, بالکل اسپیسیفکیشن اس کی فنکشن نان فنکشن میں کر کے پھر آگے اس کو ڈیزائن میں لے کے جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایکسیڈنٹل کمپلیکسٹی اور اسینشیل کمپلیکسٹی, اس پہ سوچنا ہوگا اور اس پہ تبھی ہم اس کو سالو کر سکیں گے جب ڈیٹا کلیکشن میں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ میں ڈیٹا پہ زیادہ سے زیادہ ہم مختلف ٹولز اپلائی کر کے اس کو فلٹر کر لیں. تو یہ کمپلیکسٹی کو ہم اس طرح اٹیک کر سکتے ہیں. اور ایک دوسرا یہ کہ الگورتھم اینڈ کمپلیکسٹی ہمارے پاس ڈفرنٹ سبجیکٹس ہیں, ماسٹر میں ہم نے پڑھا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے الگورتھمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا الگورتھم استعمال کر رہے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. وہاں بھی آپ اپنے پرابلم کی کمپلیکسٹی کو معیر کر سکتے ہیں. اب یہ کہ ڈیزائربل کریکٹرسٹکس آف اے ڈیزائن, ایک ڈیزائن کے کیا کیا اچھے خصوصیات ہے ایک بیسٹ ڈیزائن کے, کیا ہے کہ اس کا جو کمپلیکسٹی لیول ہو وہ منیمم ہو, اس کی مینٹیننس اگر ہم اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں وہ بھی آسانی کے ساتھ یوزر فرینڈلی طریقے سے مینٹین ہو سکے. اس کو اگر آپ کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک بگز وغیرہ ریموو کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی مطلب کہ کم سے کم بگز یا کم سے کم فالٹس اس میں آ جائے. ایکسٹینسیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ جو اپلیکیشن آپ نے بنایا ہے آپ نے اس طرح ڈیزائنس اس کے اچھے ڈیزائن بنائے ہیں, اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ماڈلنگ ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہو سکے. ٹھیک ہے نا, فیوچر میں اگر آپ اپلیکیشن کے ساتھ اور فیچرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسٹینسیبلٹی اس میں ہو جس کو ہم کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں. ریوزیبلٹی کا مطلب یہ کہ آپ جو اپلیکیشن جن کے آپ نے ڈیزائن بنائے وہ کسی اور جگہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو, یہ خوبی بھی اس میں ہو. ہائی فینین کا مطلب یہ ہے, ہائی فینین کا مطلب ہے یہ کہ جو بھی اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی ڈیلی بیسس پہ آ رہی ہوں اس میں آپ کے ڈیزائنز کا سکوپ بالکل واضح ہو کہ ہاں یہ اس سے بالکل میچ کرتا ہو. لو ٹو میڈیم فین آؤٹ کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ نے ڈیزائن تو بہت اسٹینڈرڈ طریقے سے بنایا ہے, اب اس اسٹینڈرڈ ڈیزائن کو آپ لوور لیول اپلیکیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہو, میڈیم لیول میں بھی استعمال کرتے ہو, اس میں بھی اس آپ کے ڈیزائن سے آپ ان لو اور میڈیم لیول میں بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہو. پورٹیبلٹی کا وہی مطلب ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل کمپیٹیبلٹی ہے فیوچر میں, یہ جس طرح ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو اپلیکیشن ہے آپ نے اتنے اچھے ڈیزائن اس کے بنائے ہیں کہ وہ آگے ری یوز ہو سکے اور اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. لیننس کا مطلب بھی یہ کہ بہت زیادہ کرسٹل کلیئر ہو, یوزر فرینڈلی ہو, آسانی کے ساتھ آپ کے ڈیزائن کو اگر کوئی دیکھ لے تو اپلیکیشن کی سمجھ آسانی سے آ سکتی ہے. اسٹریٹیفیکیشن کی بھی بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ کا جو اپلیکیشن کا جو ڈیزائن ہے, یو ایم ایل ڈائیگرام ہو, ای آر ڈیز ہے, ڈیٹا فلو ڈائیگرام ہو, وہ بہت اتنے یوزر فرینڈلی ہے کہ ایک عام بندہ بھی اس کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. اور اسٹینڈرڈ ٹیکنیکس کو ہر حال میں فالو کرنا ہے. وداؤٹ اسٹینڈرڈ یو کین ناٹ گو اہیڈ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیزائن کنسیپٹس آ جاتی ہیں. لیول آف ڈیزائن ایک سافٹ ویئر سسٹم کے آپ ڈیزائن بناتے ہیں, پھر آپ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. فارغ ہم نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا اور آپ نے فردم اس کے یو ایم ایل ڈائیگرام بنا دی 1 2 3 4 5 میں ڈیوائڈ کر دیے. ایک یو ایم ایل بلاک کے دوسرا تیسرا چوتھا یہ ایروز شو کرتے کہ یہ ہر ایک بلاک کا دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. تو آپ نے اس کو 5 کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیا ود ان پیکیجز, اور ہر ایک میں ایک خاص پیکیج ہے کہ کلاس کا نام, اس کے ایٹریبیوٹس اور پھر اس کے ممبر فنکشنز. کلاس کا نام, اس کے ایٹریبیوٹس, اس کے ممبر فنکشن, پھر آپس میں یہ لنکڈ ہیں. تو ڈویژن انٹو ڈیٹا اینڈ روٹینز ود ان دا کلاسز, پھر کلاس کے اندر آپ نے اس کو ڈیٹا میں ڈیوائڈ کر دیا. میں نے بتایا نا کلاس کا نام, ایٹریبیوٹس اور ممبر فنکشن. روٹینز کیا ہے, وہ فنکشنز کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا کیا ہے اسٹیٹک کے, اسٹوڈنٹ کلاس کا نام ہے, اس کا جی پی اے کیا ہے, اس کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, تو یہ اس کا ڈیٹا ہو جاتا ہے.
क्लास के अंदर, और वो क्या क्या फंक्शंस करता है रूटीन, तो उस तरह उसको डिवाइड कर लेते हैं. तो जिस तरह फिदा ने क्वेश्चन पूछा था सर ये यूएमएल बनाना लाजमी है, तब ये देख लेना यूएमएल में अगर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में हम इसको मॉडल करेंगे डेटा, तो ये आसानी के साथ यूएमएल में डिवाइड इन्होंने किया है. तो आसानी के साथ हमें समझ आ जाती है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम था 4 पार्ट्स में, फिर फर्दर 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. फिर हर एक पार्ट के अंदर उन्होंने रूटीन्स, फंक्शंस और डेटा के में डिवाइड किया है, जो यूएमएल डायग्राम में हमें क्लियर नजर आती है. ठीक है ना. ये लेवल के द सिस्टम इज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब सिस्टम्स. ठीक है. इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 वैसे 2 को 4 में, 4 को 8 में, 8 को 16 में, 16 को 32 में, इसको और लीज में डिवाइड करते जाए. और फिर द सब सिस्टम को और फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर ले. फिर क्लास डिवाइड रूटीन्स में कि हर एक क्लास क्या, क्लास जो है उसके फंक्शंस क्या है, उसका डेटा क्या है, स्टूडेंट अगर क्लास का नाम है तो स्टूडेंट क्या क्या फंक्शंस करता है, रीडिंग करता है, स्टडी करता है, यूनिवर्सिटी आता है, क्लासेस लेता है. ठीक है ना. ये सब कुछ, और उसका डेटा क्या है, उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीपीए, ब्ला ब्ला, इस तरह. और हर एक रूटीन स्पेसिफिकली वो डिजाइन होता है डिपेंड ऑन द क्लास. तो ये लेवल में आ जाते हैं. डिजाइन बिल्डिंग ब्लॉक्स. डिजाइन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या, ह्यूरिस्टिक्स. मैंने आपको बता दिया ना है कि ह्यूरिस्टिक ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ब्लाइंड अप्रोच है. मास्टर लेवल पे हमने पढ़ा था इसको. तो ह्यूरिस्टिक के आपको टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे आप सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, आपको एंड का पता नहीं चलता. एक दिन में भी सोल्यूशन किसी एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हैं और साल भी लग सकता है. तो डिजाइन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ह्यूरिस्टिक में. So skillful application of an effective set of heuristic is the core activity in good software design. कि स्किलफुल एप्लीकेशन, यहाँ स्किलफुल से मुराद ये है कि एक स्किल्डफुल टूल को आप जब इस्तेमाल करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए स्किलफुल बंदे भी चाहिए होते हैं. तो फिर वो ह्यूरिस्टिक को आसानी के साथ डील कर सकते हैं और एक गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन बना सकते हैं. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है इसमें, डिजाइन बिल्डिंग ब्लॉक. सर जी जी. सर ये स्किलफुल जो वो है सर टूल से, मतलब इसका इससे हम क्या मीनिंग ले सकते हैं, मतलब कौन सा टूल जो स्किलफुल हो सकते हैं सर? हाँ, स्किलफुल में हमारे पास विजुअल स्टूडियो है ना. आप यूज किए विजुअल स्टूडियो जो हो गया. तो विजुअल स्टूडियो में अच्छा और कंप्लीट पैकेज है. हम इसमें क्या कर, हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड वाला काम भी कर सकते हैं. हमें उसमें उसमें और भी डिफरेंट कंसोल एप्लीकेशंस बना सकते हैं. जो एक एप्लीकेशन होता है वो हर एक तरफ से वो कंप्लीट होता है. तो एक टूल में आप सब कुछ काम कर सकते हैं. तो हम उसको क्या करें, ये हमारे पास एक स्किलफुल एप्लीकेशन है कि एक के 10 चीज के आपने 10 चीजें बनानी है, तो एक एप्लीकेशन हमारे पास इस तरह अवेलेबल है जिसको हम स्किलफुल कह सकते हैं क्योंकि वो कंप्लीट पैकेज है. तो विजुअल स्टूडियो को हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक स्किलफुल एप्लीकेशन है. समझ आ गई ना फिदा? हेलो. जी जी सर, यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल. तो फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें हमें स्किलफुल बंदे भी चाहिए जो जिनका उस पे अबूर हो. तो दोनों का मिलाप हमें किस चीज का आउटपुट देता है, दोनों स्किलफुल एप्लीकेशन प्लस स्किलफुल पर्संस. तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन आ जाएंगे उसके. ठीक है इस तरह. और स्टेप्स इन डिजाइनिंग विद ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए वही क्लासेस की तरफ. जब ऑब्जेक्ट्स की बात आ जाती है तो इससे मुराद मतलब कि क्लासेस में डीलिंग हो रही है. और जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में डीलिंग हो रही है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, यूएमएल डायग्राम्स है. यूएमएल में हम क्लास को मॉडल करते हैं. तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए जब हम डिजाइनिंग करते हैं वो फिर ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है. और फिर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एक समंदर होता है, तो उनको फिर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले आपने क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और डेटा ढूंढने होते हैं कि कौन से फंक्शंस वो करते हैं, वो उनका डेटा क्या है. तो अगर ऑब्जेक्ट से उनके उनके मेथड्स और डेटा आपस में मिल रहे होते हैं तो वो एक क्लास में हम डाल लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स वाले उसमें आ जाती है. फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स का डेटा और मेथड्स अगर हम ढूंढ लें तो हम उसको फैकल्टी उसमें डाल लेते हैं, क्लास बन जाती है. कुछ को एग्जामिनेशन वाले क्लास में डाल लेते हैं, कुछ को एग्जीक्यूटिव उसमें डाल लेते हैं. तो इस तरह हम क्लासेस बना सकते हैं
ڈیٹا ڈپینڈ آن دیئر میتھڈس اور ڈیٹا، اگر ان کی یہ خصوصیات آپس میں ملتی ہوتی ہے. اور یہ بھی ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے وٹ کین بی ڈن ٹو ایچ آبجیکٹ، ہر ایک آبجیکٹ کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور وٹ کین آبجیکٹ کین ڈو ٹو ادر آبجیکٹس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. اگر ان کے درمیان خصوصیات مل رہی ہوتی ہے زیادہ تر تو ہم اس کو ایک کلاس میں ڈال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی خصوصیات مل رہی ہیں کیونکہ ان کے سبجیکٹس سیم ہیں، ان کا سبجیکٹ سیم ہے، ان کا جو اپروچ ہے ٹو ڈگری وہ بھی سیم ہے، ان کا سبجیکٹس وغیرہ سیم ہے، تو ہم اس کو کمپیوٹر سائنس یا اس میں ڈالے. باقی سیکنڈ سیمسٹر میں، تھرڈ سیمسٹر میں، فورتھ سیمسٹر، تو فرسٹ سیمسٹر میں بھی ہمارے پاس کیٹیگریز آ جاتی ہے، سیکشن اے سے لے کے بی سی ڈی، اس طرح کلاسز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ تو میں صرف اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل لے رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بہت زیادہ رینڈملی پڑا ہے، اس کو آپ آن دی بیسس آف دیئر میتھڈس اور ڈیٹا اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کلاسز میں. ڈٹرمن دا پارٹس آف ایچ آبجیکٹ، ہر ایک آبجیکٹ پارٹ کو آپ نے جاننا ہوتا ہے. ویزیبل ٹو ادر آبجیکٹس کے دوسرے آبجیکٹ کو نظر آتی ہے نہیں آتی، تو یہ لائن کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ ہمارے پاس انہیریٹنس میں ہم دیکھتے ہیں ایکسیس اسپیسیفائر کی طرف کے ڈیٹا کتنا پرائیویٹ ہے، کتنا پبلک ہے، کتنا پروٹیکٹڈ ہے ہر ایک آبجیکٹ کا دوسرے آبجیکٹ کا سے. تو ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے درمیان اگر ایک دوسرے کو پوائنٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کیا ہے، کہ ڈیٹا ڈفرنٹ کلاسز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور ہر ایک آبجیکٹ کو پبلکلی آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، تب ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کی طرف نون ہوتی ہے. تو پبلک کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیس اسپیسیفائر میں ڈیٹا کو آپ کو پبلکلی ڈکلیئر کرنا پڑے گا، جو ہم انہیریٹنس میں وہاں پہ کرتے ہیں جب انہیریٹنس کرتے ہیں اوپس والے. تو یہ ڈفرنٹ طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈیزائنس بنا سکتے ہیں کلاسز کی. پھر آپ یہ بھی ان پوائنٹس ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے، اگر آپ اچھا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کلاسز کا آپ اس میں ریلیشن شپ بھی کلوز ہو، ایک دوسرے کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا کر پبلکلی ہر ایک کلاس میں ڈیٹا کو پبلکلی ڈکلیئر کر لیں، تو پھر دوسرا کلاس اس ڈیٹا کو پبلکلی ایکسیس کر سکتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ یا پبلک پروٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گا. تو یہ ہیورسٹک کی بیس پہ ہم اس طرح اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن بلڈنگ بلاکس ہو گئی ہیورسٹک بیس میں. اب یہاں انہوں نے ایک بلنگ سسٹم، فار ایگزامپل یو ایم ایل ڈائیگرام کو انہوں نے کیا کیا ہے، یو ایم ایل ڈائیگرام میں کہ ہمارے پاس چار کلاسز میں بلنگ سسٹم میں چار کلاس انہوں نے بنائی ہے. ایک امپلائی کلاس، دوسرا کلائنٹ کلاس، تیسرا ٹائم کارڈ، اور چوتھا بل. اب ان کے درمیان جو ریلیشن شپ کیا ہے، اسٹیرک مینی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ون کو، کہ ہر ایک امپلائی کا مینی ٹائم کارڈز ہو سکتے ہیں، کہ ایک امپلائی کا ڈفرنٹ ٹائم سلاٹس ہو سکتے ہیں جاب کو اپنی جاب کرنے کے لیے. شفٹ مارننگ بھی ہو سکتی ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، ایوننگ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مینی، اور ایک ٹائم سلاٹ جو ہوتا ہے ایک وقت پر، فار ایگزامپل تو ایک امپلائی کو اسائن ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب کہ مینی ٹو ون اور ون ٹو مینی ہوتا ہے. تو امپلائی کا جو ایٹریبیوٹس ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا بلنگ ریٹ کیا ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہے کہ گیٹ آرس فار منتھ. فار ایگزامپل وہ ہر ایک مہینے اس کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں جاب کرنے کے. تو یہ یو ایم ایل بلاک ہے، یو ایم ایل ڈائیگرام، اور اس کے یہ ممبر فنکشن ہے، اور یہ اس کا ڈیٹا ہے. یہ کلائنٹ کا ڈیٹا کیا ہے، نام کیا ہے، بلنگ ایڈریس اس کا کیا ہے، اکاؤنٹ بیلنس، کرنٹ بلنگ اماؤنٹ کیا ہے، یہ اس کا ڈیٹا ہو جاتا ہے. اور کلائنٹ فنکشن کیا کرتا ہے کہ وہ پیمنٹ کرتا ہے، پیمنٹس کی انٹریز کرتا ہے. یہ کلائنٹ کے ڈیٹا انٹری کرتا ہے، اتنے ٹرانزیکشنز ہو گئے، ان ہو گئی، آؤٹ ہو گئی، تو اس کا فنکشن یہ ہے. تو یہ بلنگ امپلائی کا جو ریلیشن شپ ہے امپلائی کے ساتھ، وہ ٹائم سلاٹ ہے تو مینی ٹو ون یا ون ٹو مینی ہوتا ہے. اور ان کے درمیان کلائنٹ ٹو بل ٹائم اور کلائنٹ کے درمیان بھی مینی ٹو ون ہے، کہ ایک کلائنٹ کے ٹائم کارڈ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی کر سکتا ہے. منڈے کو اس کا شفٹ مارننگ ہے، ٹیوزڈے کو ایوننگ بھی ہو سکتا ہے، ویڈنسڈے کو نائٹ شفٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اور ایک سلاٹ بیک وقت ایک کلائنٹ کو اسائن ہوتی ہے. تو کلائنٹ ٹو بل ریلیشن شپ، بل اور کلائنٹ کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے. بل
کا ڈیٹا کیا ہے کہ اس کا ڈیٹ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے. اور بل کا فنکشن کیا ہے کہ بل فار کلائنٹ جو ہے یہ اس کا میتھڈ ہے, یہ فنکشن ہے اس بل کلاس کا, کہ یہ بل جو ہے یہ کسی کلائنٹ کا ہے اور وہ اس کو اس کی ٹرانزیکشن کرے گا, اس کی پیمنٹ انٹریز کرے گا, اس کی ان کرے گا, اس کو آؤٹ کرے گا. اس کا ریکارڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس بل کا وہ ٹائم کارڈ میں ہوتا ہے, اس میں اس کے اپنے گھنٹے ہوتے ہیں, ایک ڈیٹ ہوتا ہے, پروجیکٹ کوڈ ہوتا ہے. تو اب اس ڈائیگرام سے جو ہمارے پاس یہ یو ایم ایل بلاک ہے اور ہر ایک کلاس کا درمیان میں ریلیشن شپ شو کرتا ہے. تو ہمیں ڈیٹا کے بارے میں اگر آپ اس ڈیٹا کو ایک پیراگراف میں رکھ لیں تو ہمیں اتنا انفارمیشن نہیں ملے گی جتنا ہمیں اس سے یو ایم ایل ڈائیگرام سے پتہ چل رہا ہے کہ ان چار کلاسز ہے, امپلائی کلاس ہے, کلائنٹ کلاس ہے, ٹائم کارڈ ہے, بل ہے. یہ درمیان والا پارٹ جو ہے ہر ایک کا یہ اس کا ڈیٹا ہے اس کلاس کا, اور اینڈ والے جو ہے اس کے ساتھ جو بریکٹس ہے یہ فنکشن کو, میتھڈ کو یا روٹین کو ریپرزینٹ کرتے کہ اس کلاس کا یہ فنکشن ہے اور یہ اس کا ڈیٹا ہے. تو ڈیزائن سے ہمیں یہ ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. فارم کنسسٹنٹ ایبسٹریکشن فارم انہوں نے کیا کہ یہ ایک بلڈنگ ہے, انہوں نے اس کو یہ ڈیزائن بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اس طرح ماڈل کیا ہے. سول انجینئرنگ میں ہمیں ایبسٹریکشن ہمیں ایک سمپلر ویو ہوتا ہے ایک کمپلیکس بلڈنگ کا. تو اس طرح سافٹ ویئر بھی جب آپ اس کا گرافیکل یوزر انٹرفیس سب کچھ کمپلیٹ ہو جاتا اس کا بھی آپ ایک سمپلر اور ایبسٹریکٹ ویو ہم بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم آسانی کے لیے انکیپسولیشن امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز, تو انکیپسولیشن ہمیں کیا دیتے ہیں, وہ says that not only are you allowed to take a simple view of concept but also you are not allowed to look at any انکیپسولیشن میں آپ کو بلڈنگ کی ڈیٹیلز ہائٹ کی جاتی ہے, ساری ڈیٹیلز بلڈنگ کی, تو آپ سمپلر ویو اس کا بنا لیتے ہیں. تو یہ کیا کرتی ہے, ڈیٹیل ہائڈ ہوتی ہے ہمیں. تو ایسا سافٹ ویئر میں بھی آپ کو سافٹ ویئر کی ڈیٹیلز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی, بلکہ ایک سمپلر ورژن آپ تھوڑی سی انفارمیشن اگر آپ کو کسٹمر سے مل جاتی ہے انہی کے بیسس پہ آپ سمپلر ڈیزائن بنا سکتے ہیں, نہ کہ بہت کمپلیٹ اور ڈیٹیل ڈیزائن. تو انکیپسولیٹ امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز کو ہائٹ ہمارے پاس کرتے ہیں. یہ سارے آبجیکٹ اورینٹڈ کے ٹرمز ہیں. انہیریٹ when inheritance simplifies the design, آپ ملٹیپل انہیریٹنس کر سکتے ہیں, بائنری کر سکتے ہیں, سنگل انہیریٹنس کرتے ہیں, ڈیپینڈ آن یور اپروچ ٹو سالو دا پرابلم, کہ آپ کس طرح ڈیکمپوز کرتے ہیں پرابلم کو پارٹس میں. تو پہلے آپ اس کو سملیرٹیز ڈیفائن کر لیں اور ڈفرینسز ڈیفائن کر لیں امونگس دا آبجیکٹس, اور پھر آپ اس کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ کیا اباسین یونیورسٹی میرے پاس اس کا پورا ڈیٹا بیس پڑا ہے, میں اس کو انہیریٹنس بائنری انہیریٹنس اپلائی کے دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, ایک ہے اسلام آباد کیمپس, دوسرا ہے پشاور کیمپس. اب پشاور کے دو پارٹس میں چائلڈ میرے پاس سملیرٹیز, اسلام آباد کیمپس کے آبجیکٹس کے آپس میں ڈیٹا سملر ہے, اور پشاور کیمپس کے اندر اور ڈیٹا ہے ان کے آپس میں سملیرٹیز. پھر پشاور کو سب کلاسز میں انہیریٹ کر دے آپ, اس میں کر دیں انجینئرنگ, نان انجینئرنگ, انجینئرنگ میں سول الیکٹریکل کر دیں, نان انجینئرنگ میں فارمیسی, کمپیوٹر سائنس, بلا بلا بلا, اس طرح اور چائلڈز بناتے جائے. تو آپ اس کو انہیریٹنس کے تھرو اس طرح آسانی سے اس کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اور سالو بھی ہو سکتا ہے. تو ہائڈ سیکرٹس, انفارمیشن ہائڈنگ کی بات ہونے کے بعد اوقات آپ کو بہت سی انفارمیشن ہڈن بھی رکھنی ہوتی ہے. تو آپ کے لیے اگر آپ کے کوئی ایل ایم ایس بنا رہا ہے تو آپ ایل ایم ایس میں ہم اس بندے کو پوری اپنی یونیورسٹی کی ساری انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتے, کچھ انفارمیشن ہم ہائڈ رکھتے ہیں, وہ کنفیڈینشیل ہوتی ہے اور اس کو ہائڈ رکھنا ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو انفارمیشن ہائڈنگ ہم اس ٹائم پہ ہم کرتے ہیں. سیکرٹس اینڈ the right way to privacy. A good class interface is like the tip of an iceberg leaving most of the class unexposed, ٹھیک ہے نا. تو ایک اچھا ڈیزائن گڈ کلاس انٹرفیس کہ اب یہ دیکھیں سمندر کے اوپر آپ کو کبھی کبھار ایک تو چھوٹا سا پہاڑ نظر آ جاتا ہے اور اس کے نیچے بہت بڑا آئس برگ ہوتا ہے, اس کے نیچے بہت بڑا اس کا جو روٹس ہے اس سے 10 گنا بھی بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں نیوزی لینڈ کا جو جزیرہ ہے وہ چھوٹا ہے مگر 2 کلومیٹر سمندر کے اندر آپ دیکھ لینا تو وہ آسٹریلیا سے بھی وہ بڑا تھا, مگر کتنے 100 سال پہلے, کتنے ملین ایئر پہلے وہ جزیرہ ڈوب چکا ہے. تو یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے
ایک اچھا کلاس جو اچھے کلاس کی نشانی یہ ہے کہ بہت سارے سیکرٹس اور ڈیٹیلز وہ ہائڈ کر لیتی ہیں. گڈ انٹرفیس کلاس انٹرفیس اور جو درکار ہمیں ہوتی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی 1 منٹ اینڈ 25 سیکنڈ ہیں. تو ڈیزائن بلڈنگ بلاکس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے فدا؟ جی سر تھینک یو. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو اس اوکے لیکچر سر. کو دیکھ لیں, پھر اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں. اور باقی ہو گئے ایگزام کے, اس میں کچھ MCQs ہوں گے, اس طرح کچھ ایسے ٹائپ کے کوشچن ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ وہ MCQs, اور میں آپ کو 1 گھنٹہ ہے میرا خیال میں, ابھی پتہ ہے کہ 30 کو آپ لوگوں کا پیپر ہے یا 3 کو ہے. پیپر کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں ٹائم کب ہے. تو کچھ اور MCQs ہوں گے. یہ MCQs کتنے ہوں گے, کویشچن کتنے ہوں گے سر, کوئی وہ ابھی پیٹرن سر؟ میں اس طرح کچھ اس طرح 50 رکھوں گا ٹائم کو دیکھ کے. تو اسی طرح ہوں گے جس طرح پہلے آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کیے تھے. تو ہاں ٹھیک ہے, کچھ ایسے کوشچن اچھا ہوں سر, گے تو کچھ. جی جی بس ٹھیک ہے سر. سر MCQs تھوڑا کم رکھ لیں سر, ٹائم کا کوئی ایشو نہ ہو سر پہ. ہاں ٹھیک ہے. MCQs تو اس سے کم ہوں گے, اس کے ورتھ جو ہے ایسے کوشچنس کی زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اوکے سر جی, تھینک یو ٹھیک سر. ہے. اوکے. اور ٹیچرس کو بتا رہے ہیں کہ